کون سی امت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے قائد کو کھو دیتی ہے؟ اور یہ قائد دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار ان کے درمیان سے مجھے اٹھا لے۔ نمبر 1، امت کی جہالت۔ جب امت جاہل ہو جائے تو قائد کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، امت کی جلد بازی۔ آپ مجھے بتائیں، یہ امت کی جلد بازی نہیں تھی کہ علی مولا کو جب کہا گردن پہ تلوار رکھ کے، وہ علی کی امت گردن پہ تلوار رکھ کر کے تھی، انہوں نے قرآن کو نو کے نیزوں پر بلند کیا ہے، آپ جلدی مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے۔ جب امت کی جلد بازی ہوتی ہے تو قائد بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بہت سارے فیصلے قائد امت کی وجہ سے نہیں لے پاتا، اس لیے کہ امت جاہل ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے۔ نمبر 3، امت کی نادانی۔ نمبر 4، امتوں کا دشمنوں کے پروپیگنڈا میں آ جانا۔ امام حسن کی صلح پر بہت ساری بحث کی جا رہی ہے، مگر کبھی اس بات پر بحث کی گئی کہ امام حسن آخر صلح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دوستان دشمنوں کے زیر اثر آ گئے تھے، ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، امت کی نگاہیں مصلحت کے بجائے حرکت پر رہتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حرکت کریں گے تو ہماری نجات ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف نشان یہ کون طے کرتا ہے کہ امت کو حرکت کرنی چاہیے یا مصلحت کے طور پر پیچھے رہنا چاہیے؟ 2 واقعے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، پل بغداد پہ جنازہ۔ کچھ جلد باز افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور نمائندگی کریں شیعوں کی طرف سے، اور وہ جنازہ اٹھائیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ ہم نے جنازہ اٹھایا ہے۔ مگر وہاں پر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاص شیعوں کو پیغام دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار کوئی شیعہ باہر نمودار نہ ہو، کیونکہ ہارون چاہتا ہی یہی ہے کہ ہمارے جد، ہمارے بابا کے جنازے کے ذریعے خالص شیعوں کو باہر لایا جائے تاکہ ان کو قتل عام کر سکے۔ وہاں پر جو سنجیدہ شیعہ تھے انہوں نے اور مکتب سے تعلق رکھنے والوں کو آگے کیا، کام انہوں نے لیا مگر آگے دوسروں کو کیا۔ کبھی کبھار اس انداز سے کام لیا جاتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم فرنٹ لائن پر ہوں، مگر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ قائد فیصلہ کرے گا، یہ امت کا رہبر فیصلہ کرے گا کہ ہمیں فرنٹ لائن پہ رہنا ہے یا ہمیں پیچھے رہنا ہے۔ کام ہم ہی کریں گے، مگر کیسے؟ فرنٹ لائن پر رہ کر کام کریں گے یا پیچھے رہ کر کام کریں گے؟ نمبر 2، امام علی نکی کے زمانے میں جب امام حسین کے حرم کو ڈھایا جا رہا تھا، وہاں پر جو عظیم کام دکھایا وہ عبدالعظیم الحسنی نے شیعوں کو بلایا اور کہا کہ امام نکی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ زمانہ نہیں کہ تم باہر نکلو، یہ تقیے کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متوکل یہ چاہتا ہے کہ تم باہر نکلو تاکہ تم پر حملہ کیا جائے، تمہیں مار دیا جائے۔ خالص شیعوں کو چن چن کر وہ مارنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر بعض جلد باز شیعوں نے عبدالعظیم الحسنی کو یہ طعنہ دیتے ہوئے کہا تم حسنیوں کی کب سے حسینیوں کے ساتھ بننے لگی کہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو؟ جبکہ وہاں پر امام علی نکی پہلے ہی اعتبار اپنا ظاہر کر چکے تھے۔ جناب عبدالعظیم الحسنی جن کے لیے امام تقی کا بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے ان کی زیارت کرنا گویا کہ امام حسین کی زیارت کرنا ہے۔ اتنے عظیم المرتبہ شخصیت، مگر جب عبدالعظیم الحسنی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہو آؤ پہلے میرے ساتھ لڑو، اور پھر لڑائی ہو اور پھر اس میں وہ جوان جو ہے چت ہو گیا ہے جناب عبدالعظیم الحسنی جو اس وقت 55-60 سال کی عمر کے تھے۔ پھر وہاں پر پیغام دیا کہ معصوم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تم باہر مت آؤ، اگر قیادت بصیرت کے ساتھ نہ ہو، رہنما بصیر نہ ہو تو امتوں کی نجات ممکن نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد قائد کے فیصلے کو قبول نہ کرنا اور قائد کی جگہ پر خود فیصلے لینا، یہ امت کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ حکمیت کا معاملہ یہی ہوا تھا،
پہلے مرحلے میں تو مولا علی چاہ رہے تھے حکمیت نہ ہو جنگ صفین میں، دوسرے مرحلے میں مولا علی یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ اشعری ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نادان ہے، دھوکہ کھا جائے گا، مگر نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو قبول کر چکے، ہمیں تو ان پر بڑا بھروسہ ہے، یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی کے ذریعے سے علی مولا کو معزول کیا گیا، یعنی جب امتیں قائد کی جگہ پر خود فیصلہ لیتی ہیں تو امام علی جیسے امام سے ہاتھ کھو بیٹھتی ہے۔ یہ نصاب ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا، یہ نہج البلاغہ کا نصاب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب امت اپنے قائد پر بھروسہ نہیں کرتی تو قائد کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتی، اور جب امت اپنے قائد پر بھروسہ نہیں کرتی تو پھر وہ قائد کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی، اور یہ